بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو معزز بچوں، کل کے سبق میں بیان ہوا منافقین کے بارے میں کہ منافقین اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں دین کے معاملے میں، یعنی کہ یہ گمراہی کو خریدتے ہیں ہدایت سے۔ تو وہی کل کے سبق میں بیان ہوا۔ اب ان کی مثال بیان کر رہے ہیں، کہاوت بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اس طریقے سے کرتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مثلہم، ان کی مثال یا ان کی کہاوت، مثلہم ان کی کہاوت، صفتہم فی نفاقہم ان کی حالت، صفتہم ان کی حالت، فی نفاقہم ان کے نفاق میں، مثلہم مثلہم دیکھو آیت کا ترجمہ دیکھو، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے روشن کیا نارا آگ کو، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے روشن کیا آگ کو۔ اب اس کی تفسیر دیکھو، مثلہم کہ مطلب صفتہم ان کی حالت، فی نفاقہم ان کے نفاق میں، کمثل الذی استوقد، کمثل الذی استوقد اس کی طرح ہے جس نے روشن کیا، اوقد پھر روشن کرنے کے معنی، نارا آگ کو، فی ظلمتن، فی ظلمتن تاریکی میں، ظلمہ معنی تاریکی، فی ظلمتن تاریکی میں، فلما اضاءت تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، فلما تو جب، اضاءت جگمگا اٹھا، فلما اضاءت تو جب اس سے جگمگا اٹھا، فلما تو جب، اضاءت جگمگا اٹھا، ما حولہ آس پاس، یعنی کہ اس کے آس پاس کا سب جگمگا اٹھا، فلما اضاءت ما حولہ تو جب اس کے آس پاس کا سب جگمگا اٹھا۔ دیکھو اضاءت کی تفسیر کر رہے ہیں، انارت روشن ہو گیا، جگمگا اٹھا، فابصر واستدفع، فابصر تو وہ دیکھنے لگا، فابصر تو وہ دیکھنے لگا، واستدفع اور حرارت حاصل کی، استدفع واستدفع اور حرارت حاصل کی، وامن ما یخافہ اور خوفناک چیزوں سے مامون ہو گیا، وامن اور مامون ہو گیا، ما یخافہ ان سے جو خوفناک چیزیں ہیں، یا خوفناک چیزوں سے مامون ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کا نور لے گیا، ذہب یا ذہب کا معنی جانا آتا ہے، ذہب گیا، لیکن ذہب یہاں لینے کے معنی میں ہے، لے گیا، لے جانے کے معنی میں، تو وہی کہہ رہے ہیں ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کے نور کو لے گیا، اطفأہ اسے بجھا دیا، اطفأہ اس کو بجھا دیا یا اسے بجھا دیا۔ اب اس کے بعد دیکھو بیان کر رہے ہیں، وجمع الضمیر مراعاتا اور جمع کی ضمیر یا جمع کی ضمیر میں رعایت کی گئی ہے، لمعنی الذی الذی کے معنی کی، جمع کی ضمیر میں الذی کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، یہ بتا رہے ہیں، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات تاریکی میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، اور ان کو چھوڑ دیا تاریکی میں، ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے، ما حولہ اپنے آس پاس، ما حولہ اس کو جو ان کے آس پاس ہے، ما حولہم اس کو جو ان کے آس پاس ہے یا اپنے آس پاس وہ کچھ نہیں دیکھتے، متحیرین عن الطریق خائفین
راستے کے متعلق حیران و خوف زدہ ہیں، متحیرین حیران ہیں، خائفین خوف زدہ ہیں، عن الطریق راستے کے متعلق حیران و خوف زدہ ہیں، فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ تو اسی طرح تو یہی حال یا اسی حالت میں تو یہی حال ان منافقین کا ہے، فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ تو یہی حال ان منافقین کا ہے، آمنوا بِإِظْهَارِ کلمۃ الایمان جو کلمہ ایمان ظاہر کر کے ایمان لاتے ہیں، ان منافقین کا ہے۔ تو یہی حال ان منافقین کا ہے جو کلمہ ایمان ظاہر کر کے ایمان لاتے ہیں، فَإِذَا مَاتُوا تو جب وہ مرتے ہیں یا ان کی موت آتی ہے، فَإِذَا مَاتُوا تو جب ان کی موت آتی ہے، جَاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ عَلَيْهِمْ جو ان کے پاس خوف آتا ہے، وَالْعَذَابُ عَلَيْهِمْ تو انہیں خوف اور عذاب کا سامنا ہوگا یا ان کے پاس خوف اور عذاب آتا ہے، یہ کہنے کا مقصد۔ فَإِذَا مَاتُوا تو جب وہ مرتے ہیں، انہیں موت آتی ہے، جَاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ عَلَيْهِمْ تو ان کے پاس خوف اور عذاب آتا ہے یا خوف اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سُمٌّ بہرے ہیں عن الحق حق سے، یعنی کہ حق سے وہ بہرے ہیں، فَلَا يَسْمَعُونَهُ سِمَاعَ قَبُولٍ تو وہ اس کو نہیں سنتے، حق کو نہیں سنتے قبول کرنے کی غرض سے، فَلَا يَسْمَعُونَهُ تو وہ اس کو نہیں سنتے، سِمَاعَ قَبُولٍ قبول کرنے کی غرض سے، بُکْمٌ گونگے ہیں، خُرْسٌ عن الخیر گونگے ہیں بھلی بات سے، خرسن بات، عن الخیر بھلی بات سے، بکمن گونگے ہیں، خرسن عن الخیر بھلی بات سے، فلا یقولونہ تو وہ اس کو نہیں کہتے، بھلی بات کو نہیں کہتے، سچی بات کو نہیں کہتے، عمیون اندھے ہیں، عن طریق الہدی ہدایت کے راستے سے، عمیون اندھے ہیں، عن طریق الہدی ہدایت کے راستے سے، فلا یرونہ تو وہ اس کو نہیں دیکھتے، اندھے ہیں تو فلا یرونہ فہم تو وہ اس کو نہیں دیکھتے، لا یرجعون عن الضلالہ تو وہ نہیں لوٹیں گے گمراہی سے، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، نہیں لوٹنے والے ہیں گمراہی سے۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ آج کے سبق کا۔ اب اس کی تشریح دیکھیے، تو اس کی تشریح مفسر علیہ الرحمہ نے صفتہم کہا، تفسیر میں کہا صفتہم فی نفاقہم۔ تو دیکھیے مثل لغت میں بمعنی مثل اور مانند کے ہے، یعنی کہ مثل کے جو معنی ہیں تو وہ لغت میں یا تو مثل کے آتے ہیں یا مانند کے آتے ہیں، یہ چیز اس کی مانند ہے، یہ چیز اس کی مثل ہے، یہ آتے ہیں۔ اور یہیں اس کا معنی صفت بیان اور قصہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ مثل کا قصہ بیان کرنا اور صفت بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا مفسر علام نے لفظ صفتہم کہہ کر اشارہ فرمایا، جو صفتہم مفسر علیہ الرحمہ نے کہا تو اس سے اشارہ فرمایا اس طرف کہ یہاں لفظ مثل سے صفت کے معنی میں ہے، صفت کے معنی میں ہے، جیسے اس آیت میں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اللہ کی صفت بہت بلند ہے، اسی طرح وہاں پر اوپر آیت بیان ہوئی وہ بھی صفت کے معنی میں ہے، اور یہ معنی اس لیے راجح قرار دیا گیا ہے تاکہ کمثل میں کاف کو زائدہ نہ ماننا پڑے، کمثلہم میں کاف کو زائد نہ ماننا پڑے، اس وجہ سے صفت کا معنی بیان کیا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ عربی زبان میں مثل، مثل، مثیل اور شبہ اور شبیہ ایک ہی معنی کے لیے آتے ہیں۔ یہ تمام لفظ جو میں نے ابھی ذکر کیے کہ مثل، مثل، مثیل اور شبہ، شبیہ ایک ہی معنی کے لیے آتے ہیں، یہ تمام لفظ ایک ہی معنی کے لیے آتے ہیں۔ پھر مثل اس کہاوت کو کہنے لگے جس میں کسی چیز کی عمدگی کی وجہ سے موقع بیان کو اصل حال کے ساتھ تشبیہ دینا منظور ہو۔ مثل
اس کہاوت کو کہنے لگے جس میں کسی چیز کی عمدگی کی وجہ سے موقع بیان کو اصل حال کے ساتھ تشبیہ دینا منظور ہو۔ تو دیکھیے علماء بلاغت کے نزدیک تشبیہ اور مثل میں فرق یہ ہے کہ مثل کلام مرکب ہوتا ہے، مثل جو ہے وہ کلام مرکب ہوتا ہے اور تشبیہ مفرد ہوتا ہے۔ مرکب دونوں کو شامل ہوتا ہے اور مفرد صرف ایک کو شامل ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں تشبیہ تمثیلی ہے جس کا دوسرا نام تشبیہ مرکب بھی ہے۔ اس آیت میں تشبیہ تمثیلی ہے جس کا دوسرا نام تشبیہ مرکب ہے، تو اور جس میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کی ایسی حیت ہوتی ہے جو کئی چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کی ایسی حیت ہوتی ہے جو کئی چیزوں سے مل کر بنتی ہے، جیسے بشار بن برد کا شعر جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھنے جا رہا ہوں۔ کانا مسار النفع فوق رؤوسنا واسیافنا لیلا تہاوی کواکبہ۔ دیکھو بشار بن برد کا یہ شعر، بشار بن برد کہنا چاہتے ہیں گویا گھوڑوں کے پایوں سے اڑی ہوئی گرد، یعنی کہ کانا گویا گھوڑوں کے پایوں سے یعنی پاؤں سے اڑی ہوئی گرد جو ہمارے سروں پر ہے، اور ہماری تلواریں ایک رات ہے اور گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد، دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد جو ہمارے سروں پر ہے، یہ والی گرد، اور ہماری تلواریں ایک رات ہے، دونوں کو مثال دے دیا اس کو، تو وہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں شاعر نے غبار کی اس حیت کو جس میں تلواریں کوند رہی ہوں مشبہ بنایا ہے، جس میں تلواریں کوند رہی ہیں اس کو مشبہ بنایا ہے، اور رات کی اس حیت کو جس میں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں اس کو مشبہ بھی بنایا ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بھی دونوں مرکب ہیں۔ اسی طرح یہاں آیت میں بھی منافقین کی حالت مشبہ ہے اور جو چند امور سے مرکب ہے، جو حالت ہے یہ چند امور سے مرکب ہے۔ کیا؟ یعنی کہ مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جہالت کی تاریکی تھی، یہ اس سے مرکب ہے۔ دوسری، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نور اسلام سے جہالت کی تاریکی دور ہوئی، یہ لوگ حق و باطل میں امتیاز کرنے لگے۔ اسی طرح کئی امور سے یہ مرکب ہے جو میں نے دو آپ کے سامنے پیش کیے۔ پھر اس کے بعد میں مفسر علی الرحمٰن نے کہا اوقدہ، تو اوقدہ یہاں مفسر علی الرحمٰن نے استوقدہ کی تفسیر کی، اوقدہ سے استوقدہ کی تفسیر کی، اور تفسیر کر کے اشارہ فرمایا ہے کہ استوقدہ میں باب استفعال کی خاصیت ہے، استوقدہ میں باب استفعال کی خاصیت موافقت افعال پائی جاتی ہے، لہذا جس طرح استجابو اجابہ کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح استوقدہ بھی اوقدہ کے معنی میں آتا ہے۔ یہ مفسر علی الرحمٰن نے بیان کیا۔ اس کے بعد کہا انارت، تو نار جانتے ہیں آپ، یہ نور سے بنا ہے، روشن ہونا، جو دوسروں کو بھی روشن کرے۔ قولہ انارت، مفسر علی الرحمٰن نے کہا تو اضاءت کی تفسیر کی انارت سے، وہ کیونکہ اس لیے کہ اضاءت میں لازم اور متعدی دونوں کا احتمال ہے، اضاءت میں لازم اور متعدی دونوں کا احتمال ہے، مگر یہاں متعدی ہے اور معنی ہوگا جبکہ خوب چمکا دیا اس آگ نے آس پاس کی جگہ کو، اور لازم ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوتا ہے کہ جب چمک گئی آس پاس کی جگہ، اور ظاہر ہے کہ آس پاس کی جگہ از خود نہیں چمکی بلکہ آگ کی تیز روشنی نے اسے چمکایا، آگ کی تیز روشنی نے ہی چمکایا ہوگا اسے گیا۔ تو متعدی ہونے کی صورت میں اس کا فاعل ہیا ضمیر ہے، جو کہ ضمیر لوٹنے والی ہے نار کی طرف لوٹنے والی ہوگی، جبکہ لازم ماننے کی صورت میں
ما حولہ فاعل بنے گا، اور پھر فعل فاعل میں مطابقت کے لیے ما سے مواضع و اماکن مراد لینے کی تعویل کی ضرورت پڑے گی۔ لہذا مفسر علی الرحمٰن نے یہ واضح کیا کہ یہاں اضاعت متعدی ہے، لازم نہیں۔ اسے کو واضح کرنے کے لیے کہ اضاعت یہ متعدی ہے، یہ لازم نہیں، یہ مفسر علی الرحمٰن نے اس سے تفسیر کی۔ اس کے بعد دیکھیے مفسر علی الرحمٰن نے تفسیر کی اطفأہ، ذہبہ کی، ذہب اللہ، اللہ ان کے نور کو لے گیا، تو اطفأہ بجھا دیا، اس کو بجھا دیا۔ تو اطفأہ تفسیر کی، تو ذہب اللہ کی تفسیر کی، اور اطفأ ذہب اللہ کے حاصل معنی کی طرف اشارہ ہے اطفأ سے۔ عربی زبان میں دیکھیے ذہبہ بھی اور اذہبہ کے ایک ہی معنی ہیں، ذہبہ بھی اور اذہبہ کے ایک ہی معنی ہیں۔ کیا معنی ہے؟ یعنی اس کو لے گیا، یہی دونوں کے معنی ہیں۔ لیکن ذہبہ بھی وہاں بولا جاتا ہے جہاں بالکل لے گیا ہو اور واپسی کی امید نہ ہو، وہاں پر ذہبہ بھی بولا جاتا ہو جہاں پر واپسی کی امید نہ ہو، جبکہ اذہبہ میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی۔ اذہبہ میں کیا کہ لے گیا ہو اور واپسی کی امید نہ ہو، یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی اذہبہ میں۔ تو کہتے ہیں ذہب السلطان بمالہ، ذہب السلطان بمالہ، بادشاہ نے اس کا سارا مال بالکل ضبط کر لیا، یعنی کچھ نہ چھوڑا، اور اس کی واپسی کی امید بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی ذہبہ کا معنی ہوگا، ذہبہ بھی کا۔ اور یہاں آیت میں ذہب اللہ اسی لیے فرمایا تاکہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بالکل ہی بجھا دیا، بالکل ہی بجھا دیا، اور اسی معنی کی طرف مفسر علامہ نے اطفاء سے اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ جمع الضمیر مراعاتاً بمعنی الذی، تو اس کی تفسیر دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ جمع الضمیر یعنی کہ جمع کی ضمیر، یہ بتانا مقصود ہے کہ استوقد واحد کا صیغہ، استوقد واحد کا صیغہ لانے میں الذی کی لفظی رعایت ہے۔ الذی کی استوقد جو یہ واحد کا صیغہ لائے تو یہ الذی جو ہے لفظ، تو الذی کی لفظی رعایت کی گئی ہے اس میں، اور بنورہم میں جو جمع ہے ہم ضمیر، تو یہاں پر جمع کی ضمیر لانے میں الذی کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، کیونکہ الذی لفظاً واحد اور معنن جمع ہے، معنن جمع ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بنورہم میں جو ہم ضمیر ہے تو یہ جمع کی ہے، تو یہاں پر معنی کی رعایت کی جائے گی الذی کے، اور استوقدہ یہ واحد کا صیغہ ہے تو یہاں پر لفظ کی رعایت کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ الذی یہ لفظاً واحد اور معنن جمع ہے۔ یہ ہوا مفسر علی الرحمٰن نے خلاصہ کیا اس تفسیر کا۔